اب افراد سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے جناب محمد رضا مرحوم ابن محمد عقیل مرحوم کے نام ساتھ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلوات سورہ مبارک الحمد جو قرآن کریم کا عظیم ترین سورہ ہے، اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس پورے سورے کو قرآن کریم کے برابر قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دوہری نشانیوں کو دیا ہے، 7 دوہری آیتوں کو عطا کیا ہے اور قرآن عظیم۔ یہ 7 دوہری آیتیں یعنی یہ سورہ، اس کو شرف یہ حاصل ہوا کہ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور دوسری مرتبہ مدینے میں۔ ایک ہی سورہ منظم اور مرتب 2 مرتبہ نازل ہوا۔ یا اس کو سب مثانی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں بعض لفظیں دہرا کر کے آئی ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ رحمان 2 مرتبہ ہے، لفظ رحیم 2 مرتبہ ہے، اسی طریقے سے لفظ ایاکا 2 مرتبہ ہے، صراط 2 مرتبہ ہے۔ اس کی عظمتوں کا اندازہ آپ لگائیں کہ پورا قرآن ایک طرف ہے اور سورہ الحمد ایک طرف ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی جنہوں نے اپنی مشہور تفسیر جس کو تفسیر تفہیم القرآن کہتے ہیں، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد ایک خوبصورت دعا ہے اور قرآن جواب دعا ہے۔ جو کچھ بھی سورہ الحمد میں کہا گیا ہے اس کا جواب پورے قرآن میں ہے۔ اب مثال کے طور پر سورہ الحمد میں پہلے ایک چیز کا اعتراف ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اب عبادت کیسے کرنا چاہیے، طریقہ عبادت کیا ہے، مالک کس طریقے سے راضی ہوگا، اس کی تفصیل جو ہے وہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گی۔ ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو
تو اب مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ پورے قرآن میں ہے۔ اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ، گامزن رکھ۔ تو اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ حیات ہے، یہ کون سا طریقہ زندگی ہے کہ جس پر عمل کر کے یا جس پر چل کر کے ہم صراط مستقیم پر چلنے والے کہلائیں۔ اور پھر اس کے بعد میں صراط کی وضاحت بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، تو ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ کہیں آل یاسین کا تذکرہ ہے، کہیں آل عمران کا تذکرہ ہے، کہیں جناب آدم اور جناب نوح اور جناب شعیب جیسے انبیاء کا تذکرہ ہے، خاتم المرسلین کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ تمام بندے ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہر ایک پر نعمتیں نازل کی ہیں، لیکن نعمتیں تمام کی ہیں خاتم المرسلین پر۔ ہم نے ان پر نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ یہاں پر نعمتوں کے نزول کا سوال نہیں ہے، یہاں پر اعلان ہے نعمتوں کے تمام ہونے کا۔ اور پھر اس کے بعد میں ان بندوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تو بندے کون ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، چاہے وہ انسانوں میں ہوں یا جناتوں میں ہوں؟ ابلیس ہے، نمرود ہے، قابیل ہے، یہ تمام فرعون ہیں، ان تمام لوگوں کا تذکرہ ہے۔ بتا دیا کہ ان پر خدا کا غضب نازل ہوا، اور کیوں نازل ہوا ہے اس کی بھی تفصیل بتا دی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی سورہ الحمد میں ہے وہ قرآن کریم میں ہے۔ سورہ الحمد کی وضاحت کا نام قرآن ہے۔ الحمد دعا ہے، قرآن جواب دعا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ہر فقرہ وضاحت طلب ہے، ہر لفظ اپنے اندر معنویت کا ایک سمندر رکھتا ہے۔ انہی میں سے دو لفظ ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت صرف خدا کی ہوگی، اس کے علاوہ غیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کو واجب قرار دیا ہے اور معصومین کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ عبادت صرف پروردگار کی، اللہ تعبد الا ایہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، عبادت صرف پروردگار کی۔ اور یہ جو سر ہے جس کو اللہ نے سر بلندی اس کے ذریعے سے ہم کو رکھا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کسی کے سامنے اس پیشانی کو نہیں جھکنا ہے۔ ہم کسی کے سامنے اس پیشانی کو نہیں جھکا سکتے، اس کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے۔ تو جب تک ہم اس پیشانی کو دوسروں کے سامنے جھکانے سے بچائیں گے تبھی سر بلند کہلائیں گے، ورنہ ہم جانوروں سے بدتر۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی کے لیے اہم ترین دو چیزیں ہیں، ایک ہے کھانا اور ایک ہے پانی۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ اپنے آپ کو غذا تک پہنچاتے ہیں۔ اگر پانی پینا ہے تو ان کو سر جھکانا پڑے گا، اگر کھانا کھانا ہے تو ان کو سر جھکانا پڑے گا۔ جتنے حیوان ہیں جو چوپائے کہلاتے ہیں، ان کو غذا کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، ان کی خلقت ہی اسی انداز کی ہے۔ لیکن انسان کے لیے پروردگار عالم نے اس کے سر کو غذا کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیا، کہ تیرا سر بلند رہے گا، ہر ایک اپنے سر کو جھکا کے غذا تک پہنچے گا، غذا تیرے دہن تک خود ہم پہنچائیں گے۔ لہٰذا جب ہم نے اس پیشانی کو بلندی عطا کی ہے تو کسی اور کی بارگاہ میں یہ نہ جھکنے پائے، کسی اور کی بارگاہ میں اس کو نہیں جھکانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ درگاہوں میں ہم جاتے ہیں نا، معصومین کی بارگاہوں میں بھی جاتے ہیں نا، وہاں بھی سجدے کرتے ہیں۔ یہ سجدے یاد رکھیں کہ خدا کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ درگاہوں میں جو سجدے ہیں یا جو پیشانی جھکتی ہے یہ جبین عقیدت جھکتی ہے، جبین عبادت نہیں۔
جب آپ جائیں کسی روضے پر یقیناً سجدہ کریں، لیکن سجدہ خدا کا کریں، اس معصوم کا سجدہ کر کے اس کو شرمندہ نہ کریں، بلکہ سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم اس درگاہ تک زیارت کے لیے آئے، خدا نے یہ توفیق ہم کو دیا ہے کہ ہم یہاں تک آئے، اس کی بارگاہ تک ہم پہنچے۔ تو عزیزوں، یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکانے سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے خدا ہی مددگار ہے، اسی سے مدد طلب کرنا ہے، لیکن امت مسلمہ کے ایک مکتب فکر نے اس کا مفہوم اس اعتبار سے سمجھا ہے کہ اب کسی کی عبادت، کسی کا احترام بھی نہیں کر سکتے، کسی کی تعظیم بھی نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے لیے نہ قیام کر سکتے ہیں، نہ کسی کو سلام کر سکتے ہیں، نہ کسی کا احترام کر سکتے ہیں، اور سب کو شرک کے دائرے میں رکھ دیا اور سب کا نام عبادت قرار دے دیا کہ خبردار کسی کا احترام نہیں، کسی کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوئیے، آپ کسی کو سلام نہ کیجیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں شرک کے دائرے میں آتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہی جب حکومت کے تخت پر پہنچتے ہیں تو پھر اس کے لیے قواعد و ضوابط بناتے ہیں، چونکہ یہ فرما روا ہیں، یہ حاکم ہیں، لہٰذا ان کا احترام بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ لیکن خدا کے نمائندے کے لیے اگر آپ یہی کریں تو یہ ان کو شرک نظر آتا ہے، یعنی اپنے احترام کے قائل ہیں، اللہ کے رسول کے احترام کے قائل نہیں ہیں۔ یہ عجب ستم ظریفی ہے۔ آفیسر آ گیا یا گورنر آ گیا، صدر مملکت آ گیا، آنے کے بعد میں انہوں نے جوتی اتاری، اور جیسے ہی جوتی اتاری تو جو لوگ ان کے استقبال میں لگے ہوئے تھے جلدی سے ان کی جوتی اٹھا کر کے کنارے رکھ دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم یہ گورنر صاحب کی جوتی ہے، یہ بادشاہ کی ہے، یہ فلاں کی ہے؟ آپ بتائیے کہ بادشاہ فلاں شخص ہے یا اس کی جوتی ہے؟ جوتی سے حکومت کا کیا تعلق ہے؟ جوتی سے منصب کا کیا تعلق ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں؟ ان کی جوتی ہے، لہٰذا لوگوں سے الگ نظر آنا چاہیے، کہیں دب نہ جائے، کچل نہ جائے۔ تو آپ تو جب اپنے پر کرنے کے لیے آ جائیں تو پھر صاحب منصب کے جوتے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو خدائی منصبدار ہیں ان کے احترام کے آپ قائل نہیں ہیں۔ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ دو فقرے وہ ہیں جس کو ہر مرد مسلمان دن بھر میں 10 مرتبہ دہراتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کے معنی یہ مراد لے لیے گئے کہ خبردار آپ کسی سے مدد کے لیے نہ کہیے، کسی سے تعاون نہ لیجئے، اس لیے کہ یہ سب کے سب شرک کے دائرے میں ہے۔ انسان کی خلقت پر اور اگر غور کریں تو فطرت انسانی میں یہ شامل ہے مدد لینا۔ مدد کے بغیر کوئی انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، زندگی بسر کرنا ناممکن ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ یہ اتنا کمزور کہ جب اس دنیا میں آیا تو علم کے اعتبار سے کمزور، ہنر کے اعتبار سے کمزور، صنعت کے اعتبار سے کمزور، آنکھوں کے اعتبار سے کمزور، سماعت کے اعتبار سے کمزور، قدم کے اعتبار سے کمزور، ہاتھوں کے اعتبار سے کمزور، زبان کے اعتبار سے کمزور، یعنی اتنا کمزور ہے کہ اعضاء اور جوارے ہیں مگر ان سے کام نہیں لے سکتا۔ بچہ اس دنیا میں آیا تو کمزور آیا، قدم ہیں چل کر کے کہیں جا نہیں سکتا ہے، ہاتھ ہیں کچھ اٹھا نہیں سکتا ہے، زبان ہے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، کان ہیں مگر کمزور ہیں۔ تو انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور جب کمزور پیدا کیا گیا ہے تو ہر کمزور کو مدد اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہر قسم کی مدد لینا کفر و شرک ہے تو انسان کو خدا کبھی کمزور نہ پیدا کرتا۔
اس لیے کہ جب کمزور ہے مدد لے گا، اور مدد لے گا تو پھر شرک کرے گا، تو کوئی بھی اس دنیا میں شرک سے بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو درختوں کی طرح سے جنگل میں نہیں اگایا، آسمان سے نہیں نازل کر دیا، بلکہ پروردگار عالم نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ یہ کمزور تھا، لہذا دو مضبوط سہارے اس کے لیے رکھے، ایک ماں اور ایک باپ۔ یہ اتنا کمزور ہے کہ خود سے کھا نہیں سکتا ہے، اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے، اپنے جسم کی گندگی کو صاف نہیں کر سکتا ہے، اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ سہارے اور مدد کو انسان کیسے حاصل کرے؟ بغیر مدد کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور مدد بغیر مانگے ملتی نہیں ہے۔ اب یہ مدد کیسے طلب کی جائے اور کیسے سہاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے؟ کوئی بچہ آ کر کے پیدا ہونے کے بعد تقریر نہیں کرتا ہے کہ ہم کو صبح 10 بجے ایک شیشی دودھ، 12 بجے پھر آپ دیجئے گا، اس وقت یہ ٹھنڈک لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، یہ تکلیف، اور نہ ہی کوئی آ کر کے اپلیکیشن دیتا ہے۔ سہارے کے لیے متوجہ کیسے کرتا ہے؟ بھوک لگی تو رویا، گرمی لگی تو رویا، درد ہوا تو رویا، پریشانی لاحق ہوئی تو رویا۔ یعنی فطرت نے ایک زبان سمجھا دی تھی کہ اگر ضرورت ہے اور سہارے کو متوجہ کرنا ہے، مدد لینا ہے، تو گریے کو تمہاری زبان قرار دے دیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ سہارا لینے کا بہترین ذریعہ ہے رونا، گریا۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں امیر المومنین نے دعائے کمیل میں فقرہ ہے کہ سلاحُ البکا، مومن کا اسلحہ ہے گریا۔ گریا سبب بنتا ہے سہارے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ معصومین نے ارشاد فرمایا، کئی معصوم سے روایت ہے کہ 1000 رکعت ایک طرف اور 2 رکعت وہ نماز کے جس میں خوف خدا سے آنسو آ جائیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ گریہ وہ قوت و طاقت عطا کرتا ہے کہ انسان کو مدد بھی ملتی ہے، سہارا بھی ملتا ہے۔ تو ایک زبان فطرت نے سکھائی، گریہ۔ تو گریہ کو آپ کم نہ سمجھیں، گریہ فطرت انسانی ہے، اور لوگوں کو متوجہ کرنے کا اس سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں۔ اچھا، بچے اس کائنات میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کو اللہ نے مدد کے لیے، سہارے کے لیے رکھا ہے۔ عزیزوں، بچہ ہے، ابھی شعور کامل نہیں ہوا، عقل مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت زیادہ فرق نہیں کر سکتا ہے۔ 4 عورتیں ایک ہی شکل کی بیٹھی ہوئی ہوں، ایک جیسا لباس پہنے ہوئے ہوں، آپ بتائیے کہ بچہ ہے، یہ دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر بھوکا ہوتا ہے تو اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے اس کا سہارا بنایا ہے۔ یعنی بچہ ہے مگر یہ شعور رکھتا ہے کہ جس کو خدا نے سہارا بنایا ہے اسی سے مدد طلب کرو، غیر کے پاس نہ جاؤ۔ تو جب تک بچے تھے اس وقت تک یہ خیال تھا، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوئے تو یہ خیال ذہن سے رخصت ہو گیا۔ اب وہاں نہیں جاتے جس کو خدا نے سہارا بنایا ہے، کبھی اس در پہ مدد کے لیے جاتے ہیں، کبھی اس در پہ مدد کے لیے جاتے ہیں، کبھی ان سے سوال کرتے ہیں، کبھی ان سے سوال کرتے ہیں۔ سوال اس سے کرنا چاہیے کہ جس کو خدا نے مدد کے لیے معین کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، انسان بغیر مدد کے اور بغیر سہارے کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ بغیر مدد کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے،
نماز میں بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ نے ہم کو ہاتھ پیر دیا ہے، قوت و طاقت دی ہے، ابھی جائیں گے وضو کریں گے اور وضو کر کے مسجد میں جا کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ مقدمات نماز میں کیا ہے؟ نماز سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو اور آپ کا لباس پاک ہو۔ نماز کا ایک ضروری جز ہے لباس، بغیر لباس کے نماز نہیں ہو سکتی۔ مردوں کے لیے مختصر لباس میں نماز ہو جائے گی، لیکن عورتوں کے لیے مکمل پردہ ہونا چاہیے، یعنی اگر تنہائی میں بند کمرے میں بھی عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے جسم کا ایک بال بھی باہر رہ گیا تو نماز باطل ہے۔ وہ تو بیچاری نماز پڑھتی چلی جا رہی ہے، معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھایا اور اتنے ہاتھ کھل گیا، نماز تو باطل ہو گئی۔ رکوع میں جا رہی ہے اور یہ حصہ کھل گیا ہے، بازو برہنہ ہو گئی، یہاں تک یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ دستانے پہنے، موزے ہوں اور ایک بال بھی باہر نہ ہو۔ وہ تو بیچاری یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا اور کوئی نماز قضا نہیں، اور معلوم یہ ہوا جو لکھنے والے ہیں وہ شرط نماز دیکھتے ہوئے اس کو کاٹ دے رہے ہیں، نمازی نہیں ہو۔ عزیزوں، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، بند کمرے میں بھی اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، لہذا ایسی چادر ہونا چاہیے کہ ہاتھ اگر یہاں تک آستین ہے تو یہ نہ کھلا ہو، یہ بھی ڈھکا ہوا ہو، ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر اس عالم میں نماز پڑھ رہی ہے، بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اتنا بھی حصہ اگر کھل گیا تو نماز باطل ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، وہ پروردگار جو اپنی بارگاہ میں جہاں کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے، عورت کو بے حجاب دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ میری بارگاہ میں آؤ تو با حجاب آؤ، تو پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ جہاں نامحرموں کا مجمع ہو اور وہاں سر پر ردا نہ ہو، بال کھلے ہوئے ہوں، تو یہ بات تو درمیان میں آ گئی۔ تو عزیزوں، لباس نماز کے لیے شرط ہے۔ ہم نماز بھی اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ لباس جب نماز کے لیے شرط ہے تو لباس ہم کو لے کر کے آنا ہے نا۔ لباس جو ہم بازار سے لے کر کے آئے، پیسے دیے ہیں نا، تو اب دکاندار نے آپ کو لباس دیا، اس لباس کو دکاندار نے بنایا ہے یا کسی اور نے بنایا ہے؟ کہا دکاندار تو بیچ رہا ہے، اس کا تیار کرنے والا کوئی اور ہے۔ وہاں پر پہنچے جس نے لباس بنایا، جس کارخانے نے لباس یہاں بنایا، کس چیز سے بنا ہے؟ کہا دھاگے سے بنا ہے۔ اس دھاگے کو آپ نے بنایا ہے، کمپنی نے بنایا ہے، کسی اور نے؟ کہا یہ دھاگا تو ہم فلاں جگہ سے منگاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر دھاگا کیسے بنا؟ کہا دھاگا بنا ہے روئی سے، اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ کاشت آپ نے کیا؟ کہا نہیں، کاشتکار کوئی اور۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ سہارے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ کہا کاشتکار کوئی اور۔ ہم اس کسان کے پاس گئے جس نے روئی بویا تھا، یہ بتاؤ کہ روئی تم نے خود بوئی؟ ہاں خود بوئی ہے۔ کیسے بوئی؟ کہا کھیت کو تیار کیا۔ کہا کھیت کو کیسے تیار کیا؟ خود تیار کیا یا کسی کی مدد سے؟ کہا خود تیار کیا۔ کہا کس چیز سے؟ کہا کدال لیا۔ یہ بتاؤ کدال تم نے بنایا تھا یا کسی اور نے؟ کہا نہیں، وہ کسی اور نے۔ پھر یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ تم نے اکیلے اس کو بویا ہے؟ اس کے معنی کوئی اور شریک ہے۔ ہم اس لوہار کے پاس گئے جس نے زراعت کا سامان بنایا تھا، یہ بتاؤ کہ یہ سامان تم نے بنایا ہے؟ کہا ہاں ہم نے بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ کہا لوہا لے کر کے آئے ہیں۔ لوہا تم نے پیدا کیا تھا یا کہیں سے لائے ہو؟ کہا لوہا کان سے نکلا ہے، تم نے نکالا؟ کہا نہیں، دوسروں نے نکالا۔ تو ایک سلسلہ ہے لگاتار کہ آپ نماز بھی پڑھنا چاہیں اور چاہیں کہ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو آپ خود ہی کدال بھی بنائیں، آپ خود ہی کھیت بھی تیار کریں، خود ہی روئی بھی تیار کریں، خود ہی دھاگا بھی بنائیں، خود ہی لباس بھی بنائیں، تاکہ کوئی دوسرا شریک نہ ہونے پائے۔ تب جا کر کے آپ نماز پڑھیں گے بغیر کسی کے شریک کیے ہوئے۔ تو دو رکعت نماز جب بغیر سہارے کے نہیں ہو سکتی ہے، جو خدا کی عبادت ہے،
تو پوری زندگی کیسے بغیر سہارے کے گزر سکتی ہے؟ عزیزوں، اللہ نے سہارا لینے کے لیے منع نہیں کیا، اور خود بندوں کو جانے دیجیے، خود خدا ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے صاحبان ایمان سے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یثبت اقدامکم، اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ اب یہ مدد کون مانگ رہا ہے؟ خدا مانگ رہا ہے نا، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو خدا ہو کر کے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے، اور مدد ہی نہیں مانگ رہا ہے بلکہ دوسرے مقام پر اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دو فیضاعف، وہ اضافہ کر دے گا، وہ مزید عطا کر کے دے گا۔ تو خدا نے مدد بھی مانگی اور خدا نے قرض بھی مانگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تم خدا کی مدد کرو تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ عزیزوں، جب اعلان یہ ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا تو اس کے معنی یہ کہ خدا ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ تو مدد ہم سے مانگ رہا ہے لیکن ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر کسی سے مدد مانگیں اور اس نے ہماری مدد کی تو ظاہر بات ہے ہم کمزور ہیں۔ ہم اگر دوسرے کے سہارے کے محتاج نہ ہوتے تو ہم کو مدد مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مدد مانگنا دلیل کمزوری ہے، خدا بھی مدد مانگ رہا ہے، لیکن جو مدد مانگتا ہے وہ دوسرے کی مدد کرنے کی کم از کم اس وقت صلاحیت نہیں رکھتا۔ بعد میں ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں، مدد کرنے کے قابل ہو جائے، لیکن جس وقت اس نے مدد مانگی ہے وہ اس لائق نہیں ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی اگر مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا مدد کرے گا، تو یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہم تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہیں، ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں۔ دوسرے کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دو، قرض حسنا، اللہ تم کو اس سے کہیں زیادہ واپس کرے گا، کہیں زیادہ دے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہوتا خدا نخواستہ تو پھر زیادہ کیوں دیتا؟ ہم کسی سے ادھار مانگیں کہ آپ 10 منٹ کے لیے دیجئے، اور ابھی ہم 11ویں منٹ میں جو ہے آپ کو 500 کے بجائے جو ہے وہ 5000 دیں گے، یا جو بھی آپ نے کیا ہم اس سے زیادہ آپ کو دیں گے۔ تو جب آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس صلاحیت رکھتے ہوئے مانگ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ مانگنا آپ کی مجبوری نہیں ہے بلکہ آپ کا امتحان ہے۔ تو خدا نے قرض بھی مانگا ہے، خدا نے مدد بھی مانگا ہے، یہ بندوں کا امتحان ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ نہ ہر مدد مانگنا کمزوری ہے، نہ ہر قرضہ لینا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ انسان محتاج ہے۔ شاید اس لیے اللہ نے مدد بھی مانگی اور قرضے کا بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے 2 بندے ایسے ہوں گے مگر نہ ان کو کمزور سمجھنا نہ محتاج، ایک کربلا میں مدد مانگے گا تو مدد مانگنا کمزوری نہیں ہے بلکہ تمہاری آزمائش ہے۔ ایک یہودی کے دروازے پر آ کر کے قرض مانگے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب آئیے خدا مدد کیسے کرتا ہے۔ جناب نوح کے سلسلے میں ہے کہ دعا ربہ، انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگارا میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر میری مدد کر۔ اچھا، خدا جب مدد کرتا ہے، خدا جب مدد کرتا ہے تو فلا غالب لہ، ان ینصر اللہ فلا غالب لہ، اللہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر وہ غالب آتا ہے۔ نبی نے خدا سے مدد مانگی
اور خدا جب کسی کی مدد کرتا ہے تو مغلوب نہیں ہوتا، وہ غالب ہوتا ہے۔ اور خدا مدد کب کرتا ہے؟ پھر اسی آیت کو میں پڑھوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اور مدد اس انداز میں کہ یثبت اقدامکم، تم میدان جنگ میں ثابت قدم رہو گے، فرار نہیں اختیار کرو گے۔ یعنی خدا جس کی مدد کرتا ہے وہ میدان میں جم کر کے لڑتا ہے، فرار نہیں کرتا۔ اور خدا کب مدد کرتا ہے؟ خدا اسی وقت مدد کرتا ہے کہ جب دین خدا کی انسان مدد کرتا ہے۔ اب آئیے، تمام عالم اسلام اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، خدا سے مدد مانگ رہا ہے، اور خدا مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر خدا نے مدد کی ہے تو ان کو غالب ہونا چاہیے، مغلوب نہیں ہونا چاہیے، ان کو کسی کے دھونس میں نہیں آنا چاہیے، ان کو غالب ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا اعلان ہے کہ اگر اللہ مدد کرے گا تو پھر اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اور خدا کب مدد کرے گا؟ یہ بھی شرط ہے کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم نے دین خدا کی مدد کی ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دعا کرنے کے باوجود، مدد مانگنے کے باوجود، ساری رات جو ہے وہ مناجات کرنے کے باوجود، خانہ کعبہ میں امام حرم کا دعا مانگنا، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ بتائیے کہ مسلمان مغلوب ہے یا غالب ہے؟ ایک چھوٹا سا اسرائیل جو ہمارے اتر پردیش کے صوبے کے 2-3 ضلعوں سے زیادہ نہیں ہے، اور چاروں طرف سے عرب اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر طرف مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن یہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ اور یہ مغلوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے ان کی مدد نہیں کی، اس لیے کہ خدا اعلان کر رہا ہے کہ اگر خدا مدد کرے گا تو جس کی مدد کی جائے گی وہ غالب ہوگا، مغلوب نہیں ہوگا۔ تو اس کے معنی خدا نے مدد نہیں کی۔ خدا نے مدد کیوں نہیں کی؟ قرآن نے اعلان کر دیا کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دین خدا کے کام نہیں آئے۔ حکومتیں بنائی ہیں، شخصیتیں بنائی ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن دین خدا کے کام نہیں آئے۔ اور جب دین خدا کے کام نہیں آئے تو خدا نے ان کی مدد نہیں کی، اور جب خدا نے ان کی مدد نہیں کی تو پھر یہ مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں۔ یہ مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے، یہ جتنی حکومتیں ہیں یہ سب مغلوب رہی ہیں۔ اسرائیل عرب جنگ کو دیکھ لیں، یہ غالب تھے یا مغلوب تھے؟ صرف ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پر غالبیت ہے، مغلوبیت نہیں ہے، یعنی مد مقابل کی قیادتیں بدلتی رہیں لیکن حق کے نمائندوں کی قیادتیں نہیں بدلی، نظام وہی رہا ہے۔ آیت اللہ خمینی سے لے کر کے آپ دیکھیں، اور اس کے بعد جو آقا خامنئی آئے تو کتنے صدور بدلے، لیکن رہبر کی قیادت مسلم رہی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم بھی ہیں، سپر پاور کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے بات کرنا، کسی اسلحے سے مروب نہ ہونا، کسی طاقت سے نہ ڈرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی مدد شامل حال ہے، اور جب شامل حال ہے تو یہ غالب ہیں، مغلوب نہیں ہے۔ پابندیاں لگا دی، تمام چیزیں، لیکن قیادت کو نہیں بدل سکے، نظام کو نہیں بدل سکے۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، ایاک نستعین کے معنی کہ صرف خدا سے مدد مانگنا۔ اب مدد کی 3 صورتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ مدد کرنے والا خدا کے مقابلے میں کسی سے مدد مانگتا ہے۔ آ گئے آپ کے دروازے پر کہ کیا بتائیں،
یہ تعویذ لیا اس کا بھی اثر نہیں، سورہ یاسین کا پڑھوں اس کا بھی اثر نہیں، سورہ واقعہ پڑھتا ہوں سورہ رحمان اس کا بھی اثر نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، اب آپ ہی کچھ کیجئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اب خدا کی جگہ پر آپ مدد کیجئے، یہی معنی ہوئے۔ اور یہ شرک ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں کسی ایک کو اپنا مددگار سمجھ لینا، اسی کا نام شرک ہے کہ خدا کے مقابلے میں، اور جس کو آپ خدا کے مقابلے میں لے آئے کہ بہت نمازیں پڑھ لیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور بہت روزے رکھ لیے اور بہت دعائیں پڑھ لیں اس کا کوئی اثر نہیں، اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ان کی حیات خدا کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ اگر انہوں نے وعدہ بھی کر لیا ہے تو کیا پتا کہ ان کو صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ ہے شرک۔ دوسرے یہ شرک ہے، اور یہ شرک خفی اس طریقے سے ہمارے درمیان سرایت کر گیا ہے کہ ہر ایک پر سے اعتبار اٹھ گیا، دعاؤں پر سے اعتبار اٹھ گیا، قرآنی سوروں پر سے اعتبار اٹھ گیا، اب اس کے دروازے پر چلے گئے جو خدا کو مانتا بھی نہیں، یعنی کلام خدا کام نہیں آیا، کلام معصوم کام نہیں آیا، اب یہ اس کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ یہ صاحب ایمان ہے، یعنی تھوڑی سی آزمائش میں ایمان ڈگمگا گیا۔ کیوں گئے؟ وہ تو خدا کو نہیں مانتا، وہ کلام خدا کو نہیں مانتا، کلام معصوم کو نہیں مانتا ہے، تو آپ گئے کیوں اس کے پاس؟ آپ اس سے مدد لینے کے لیے پہنچے کیوں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں گئے، اور اسی کا نام ہے شرک، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ دوسری قسم یعنی تو کفر ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں خدا کو مانتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جس اوپر خدا ہے نیچے آپ، یعنی دو خدا ہو گئے، یعنی اللہ کے بعد میں آپ ہی کا سہارا ہے، یا خدا یا آپ، یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور آپ کو بھی۔ کچھ ایسا کر دیجئے، کر دیجئے کیا کلمہ کفر ہے؟ کر دیجئے، آپ دعائیں پڑھیے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں، اور یاد رکھیے کہ کچھ دعائیں اگر نہیں پوری ہو رہی ہیں، کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، تو یہ خدا کی مصلحت ہے اور اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہ خدا کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، وہ ہر ایک کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے، ہر ایک کو منچاہی نعمت دے سکتا ہے، ہر ایک کو خزانے دے سکتا ہے، لیکن خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ مثلاً ایک ایسا گھرانہ جہاں دولت کی کمی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور ایسی عظیم دولت کہ حکومت کے خزانہ کے برابر ان کا بجٹ، یعنی جس کو کہا جائے کارپوریٹ گھرانہ، سب کچھ ہے لیکن نعمت اولاد سے محروم ہے۔ یاد رکھیں کہ عقد کرنا ہمارے اختیار میں ہے، ماں باپ بنانا خدا کے اختیار میں ہے۔ صاحب اولاد ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو خدا بن بیٹھا تھا وہ بھی ایک بیٹا نہیں پیدا کر سکا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا لیکن لا ولد تھا، تو یہ خدا کے اختیار میں۔ اللہ نے ایسے گھرانے میں جہاں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہاں پر مدتوں کے بعد 10 سال 20 سال کے بعد ایک بیٹا دیا، صاحب اولاد بنا دیا۔ آپ بتائیے کہ کتنے ناز و نعمت میں وہ بیٹا پلے گا۔ سونے کا پلنگ ہوگا نا، پالنا ہوگا، ہر راحت و آرام کا خیال کیا جائے گا، اور جیسے جیسے یہ بچہ بڑھے گا، ادھر اس کے منہ سے جملہ نکلا نہیں، وہ ہر چیز کو لا کر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ آپ گھر میں گئے، دیکھا کہ شاندار ڈرائنگ روم ہے، معلوم ہوا کہ یہ سجاوٹ کی زیبائش کی چیزیں ہیں، اس کی قیمت 50 لاکھ ہے، اس کی قیمت 30 لاکھ ہے، اور اس نے اٹھایا توڑ دیا۔
آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے کہا بچے کو روکیے، انہوں نے کہا رہنے دیجئے، کم سے کم کوئی نقصان کرنے والا تو ہمارے گھر میں آیا۔ یعنی اس بچے کے مقابلے میں اتنی قیمتی چیزوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اتفاق سے چمکتا ہوا چاقو وہاں پر رکھا ہوا تھا، بچہ آگے بڑھا اس کو لینے کے لیے، انہوں نے منع کیا، بچہ ضد کر رہا ہے، یہ اس کو روک رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں روک رہے ہیں؟ کیا اس کی قیمت اس 50,000 روپے والے فانوس سے زیادہ ہے؟ اس لاکھوں کی اشیاء سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں مولانا آپ سمجھتے نہیں ہیں، قیمت کی بات نہیں ہے۔ بچہ بے چین ہوا، اس نے ہاتھ بڑھا دیا، آخر میں ان کو غصہ آ گیا، ایک تماچا مار دیا۔ ہم نے کہا آپ کے نزدیک اس چاقو کی اتنی قیمت ہے؟ ناز و نعمت کا پلا ہوا بچہ جس نے لاکھوں اور کروڑوں برباد کر دیا، تو آپ مسکراتے رہے، ایک چاقو اس کو نہ دے سکے۔ کہا مولانا بات یہ نہیں ہے، اگر یہاں پر اس کی بات کو میں پوری کر دوں گا تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے گا، مجھے اس سے محبت ہے، لہٰذا ہم اس کو چھری نہیں دے سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیں کہ پروردگار عالم ہماری ہر دعا کو اسی لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اپنی محبت کے 70,000 حصے کیے اور اس کا ایک جزء ماں باپ کو دے دیا تو ان کی محبت بے مثال بے نظیر ہے۔ تو خدا ماں باپ سے کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو خدا کے مقابلے میں یا خدا اور یا آپ، یہ شرک ہے، یہ بھی نہیں۔ تیسری صورت جہاں پر مدد طلب کرنا جائز ہے اور بلکہ عین ایمان ہے، کسی سے مدد اس لیے مانگے کیونکہ خدا نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، لہذا آپ ہماری مدد کریں۔ مدد ان سے نہیں، مدد خدا ہی سے مانگ رہے ہیں، لیکن خدا نے آپ کو اس لائق بنایا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا فاسألوا اہل الذکر، تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اہل ذکر کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے، ہم کو اس لائق نہیں بنایا ہے، لہٰذا علمی مدد لینا ہے تو اہل ذکر کے پاس جائیں گے۔ اگر فقیر ہمارے دروازے پر آتا ہے تو یہ سوچ کر کے آتا ہے کہ خدا نے ہم کو نہیں دیا ہے، ان کو دیا ہے، لہٰذا جو خدا نے دیا ہے اس میں سے یہ ہم کو عطا کرے۔ یاد رکھیں کہ جس کو اللہ نے مدد کے لیے معین کیا ہے، بنایا ہے، اس سے مدد مانگنا، اس سے مدد طلب کرنا یہ عین ایمان ہے۔ اور متوجہ کرنے کے لیے جب نبی کو مدد کی ضرورت ہوئی تو خدا نے کہا ناد علی مظہر العجائب، اے پیغمبر آپ علی کو پکاریے۔ نبی خدا سے مدد مانگ رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ آپ علی کو پکاریے، علی سے مدد طلب کیجئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کو خدا نے مددگار بنایا ہے، جس کو خدا نے مشکل کشا بنایا ہے، اس سے مدد کرنا، طلب کرنا یہ عین ایمان ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یہ مدد مانگنا اور مدد طلب کرنا عین ایمان ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کے فرما روا، دنیا کے اقتدار، ہم خدا کے مقابلے میں آ کر کے دنیا کا اقتدار مانگنا چاہے، لینا چاہیں تو ہماری تمام کوششیں ایک طرف، اللہ کبھی ہم کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ انسان سورس لگائے، مدد طلب کرے، لیکن دین خدا کے مقابلے میں، دین خدا کے مقابلے میں آ کر کے اور پھر اس کے بعد میں چاہے کہ دنیا کے منصب کو حاصل کر لے، تو پوری تاریخ ہے کہ جس نے دنیا کو چاہا خدا کے مقابلے میں اس کو دنیا نہیں ملی، چاہے وہ پسر سعد ہو، ملک رے چاہتا تھا، ملک رے نہیں ملا، چاہے وہ جناب مسلم کے فرزندوں کا قاتل، بہت بڑا انعام معین تھا، لیکن اس کو انعام نہیں ملا،
بلکہ سزا کے طور پر اسی ابن زیاد نے جس نے انعام کا اعلان کیا تھا، پروردگار عالم نے اسی کو اس پر مسلط کر دیا اور فوراً حارث قتل کر دیا گیا۔ تو دنیا نہیں ملنے والی ہے، انسان لاکھ دنیا کے لیے کوشش کر دے۔ یاد رکھیں کہ خدا کے مقابلے میں آ کر کے کسی سے مدد نہیں طلب کرنا ہے، مدد اسی سے مانگنا ہے کہ جس کو خدا نے اس لائق بنایا ہے، انہی کا وسیلہ، انہی کا سہارا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا؟ یہ ان کو اختیار دیا، ہم کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا؟ یاد رکھیں کہ خدا بھی ظرف دیکھ کر کے عطا کرتا ہے۔ اگر ہم کو یہ اختیار دے دیا جاتا، مثلا سورج ہمارے اختیار میں ہوتا تو سورج ہماری مرضی سے نکلتا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ 10 بجے سے پہلے سورج نکلے، اس لیے کہ سورج نکالنا ہمارے اختیار میں ہے، اور جب ہمارے اختیار میں تو ہم جب چاہیں گے نکالیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس اختیار کو بندگی سے فرار کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ جس نے سورج کو پلٹایا ہے تو فرار بندگی کے لیے نہیں بلکہ بندگی پروردگار کے لیے۔ تو عزیزوں، ایاک نستعین کے معنی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک سے مدد طلب کرنا کفر اور شرک ہے، نہیں۔ جن بندگان خدا کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے، خدا کی نیابت میں ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے مدد کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کیا تھا۔ حبیب کو کوفے سے بلایا، زہیر کو راستے سے بلایا۔ عیسائی تھے، وہب امام کی گفتگو سے متاثر ہو کر کے امام کے ساتھ آ گئے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام مجبور نہیں تھے۔ میدان کربلا میں امام کسی بھی اعتبار سے مجبور نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود دین خدا کی حفاظت کے لیے امام نے اپنے انصار کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد میں امام نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ واللہ انی لا ارا اصحابا اوفى من اصحابی، قسم خدا کی میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا کسی کے اصحاب کو نہیں دیکھتا۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو وقت آخر بھی یاد کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب سب شہید ہو گئے اور امام مقتل سے سب کے لاشیں لا کر کے گنج شہیدہ میں رکھ چکے، صرف جناب عباس کا لاشا امام مظلوم ترائی سے اٹھا کر کے نہیں لائے تھے، اس لیے کہ جناب عباس نے وصیت کی تھی۔ خیمے میں آئے، آنے کے بعد میں اہل حرم سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے قبل امام نے جناب زینب سے کہا بہن زینب میرے لباس کا صندوقچہ لے آئیے۔ جناب زینب نے امام حسین کے لباس کا صندوقچہ لا کر کے رکھ دیا۔ وہ حسین جنہوں نے عصر عاشور سے لے کر کے اب تک لباس نہیں بدلا تھا، اب آخری مرتبہ میدان میں جا رہے ہیں تو لباس تبدیل کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان تمام پیرہن میں سے ایک پیرہن یہ اوپر والا جو کرتا ہے، ایک پیرہن منتخب کیا، اور پھر اس کے بعد میں اس کو زیب تن کیا۔ جناب زینب نے جیسے ہی اپنے بھائی کو اس پیرہن میں دیکھا، جناب زینب رونے لگی۔ بہن صبر کرو، ابھی بہت مشکلیں آنے والی ہیں، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، اپنے آنسوؤں کو دوسرے موقع کے لیے روکو۔ کیوں رو رہی ہو؟ کہ بھیا پہلی مرتبہ میں دیکھ رہی ہوں
کہ کوئی اپنی زندگی میں کفن پہن رہا ہے، کاش یہ کفن مظلوم کربلا کے تن پر باقی رہ جاتا۔ بہن آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا بھیا یہ پیرہن مادر گرامی نے سلا تھا، اور اس وقت سلا تھا کہ جب آپ بہت چھوٹے تھے۔ اماں اس پیرہن کو سل رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا مادر گرامی یہ کس کا پیرہن ہے اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا یہ پیرہن تمہارے بھائی حسین کا ہے۔ کہا میرا بھیا حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو بابا کے قد کے برابر پیرہن ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ مادر گرامی نے ارشاد فرمایا اے زینب یہ پیرہن حسین ابھی نہیں پہنیں گے، جب رخصت آخر کے لیے آئیں گے تو یہی پیرہن دینا، میں نے معمولی کپڑے کا سلا ہے کہ تاکہ حسین کا کفن باقی رہ جائے۔ ارباب عزا اس پیرہن کو زیب تن کر کے مظلوم کربلا خیمے سے باہر نکلے تو اس طرف آئے جہاں اصحاب کا خیمہ تھا، دیکھا سناٹا ہے وہ خیمہ جہاں کل تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی، لوگوں کی باتوں کی آواز آ رہی تھی، اصحاب ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہ خیمہ بالکل سناٹا تھا۔ امام کا دل بھر آیا، امام نے حسرت سے نگاہ کی اور پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں اے میرے شہ سواروں، اے میرے بہادروں کہاں ہو؟ اور پھر اس کے بعد میں ایک ایک کا نام لیا، اے عابس ابن شبیب شاکری تم کہاں ہو؟ اے ابو تمامہ تم کہاں ہو؟ اے ابن اوسجہ تم کہاں ہو؟ ایک ایک صحابی کو امام نے آواز دیا، اے میرے غلام جون کہاں ہو؟ تمہارا آقا تم کو آواز دے رہا ہے، اے قاسم تمہارا چچا تم کو پکار رہا ہے، اے اون محمد تمہارا ماموں تم کو پکار رہا ہے، اے عثمان و جعفر و عباس تمہارا بھائی تم کو پکار رہا ہے، اے ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر تمہارا بوڑھا باپ تم کو آواز دے رہا ہے۔ ارباب عزا اس انداز میں مظلوم کربلا مقتل میں آئے۔ جنگ کی وہ منزل بھی آئی کہ جب امام شہید ہوئے، لاشا پامال ہو گیا، پیرہن لوٹا جا چکا، جناب زینب اسیر کر لی گئی، شام میں آئیں، شام میں آنے کے بعد میں جناب زینب کو رہا کیا گیا۔ یزید نے پیغام کہلایا کہ آپ یہاں رہنا چاہیں یا مدینے جانا چاہیں یا کہیں اور جانا چاہیں انتظام کر دیا جائے گا۔ جناب زینب نے کہا کہ یزید سے کہہ دو کہ ہمارا وہ سامان جو لوٹا گیا ہے وہ واپس کر دو۔ یزید نے کہا وہ سامان تو نہیں مل سکتا، اس سے قیمتی سامان ہم دینے کو تیار ہیں، جو رقم چاہیے وہ ہم دے دیں، جو قیمت چاہیے وہ ہم ادا کر دیں۔ امام سجاد نے کہا وائے ہو، یہ بتاؤ اس سامان کی کیا کوئی قیمت ہو سکتی ہے جس میں سیدہ کا گلوبند موجود ہو، جس میں جناب زہرا کی چادر ہو، جس میں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا پیرہن ہو۔ عزیزوں یہ تمام لوٹے ہوئے سامان کو واپس کیا گیا۔ اس سامان کو لے کر کے اہل حرم مدینے آ جاتے ہیں۔ جناب زینب جب قبر جناب سیدہ پر آئیں تو اسی پیرہن کو لیا جو امام نے روز عاشورہ پہنا تھا، لہو بھرا ہوا پیرہن ماں کی قبر پر رکھ دیا۔ اماں زینب آئی ہے، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، زینب زندہ آئی ہے۔ جناب زینب نے اس پیرہن کو قبر سیدہ پر رکھ دیا۔ ارباب عزا قبر میں ایک شگاف پیدا ہوا، وہ پورا پیرہن قبر میں سما گیا۔ اے زینب یہ پیرہن قیامت تک میرے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ حسین کا لہو بھرا کرتا ہوگا، عباس کے بازو ہوں گے، محشر میں اس انداز میں شفاعت کرنے کے لیے آؤں گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين
آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم محمد رضا رضی ابن محمد عقیل مرحوم کے نام سال فرما۔